السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے درود شریف، اور درود شریف کی جو برکت ہے، اگر میں آپ کو وہ بتانے پہ آؤں تو شاید میری زندگی شاید ختم ہو جائے، اتنی برکت ہے درود شریف میں۔ اور درود شریف نے مجھے کس طریقے سے ایک اچھا انسان بنایا ہے، ایک اچھی زندگی دی ہے، اور ایک اچھی زندگی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک دل کا سکون دیا ہے۔ میں اپنی لائف میں ہر ٹائم پریشان، گھبراہٹ، انزائٹی، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، ایک دم چیز ہیوی ہونے لگتی ہے، جس طرح سے کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ کے ایک دم سر پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اینڈ درود شریف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے، سکون کے ساتھ وہ آپ کے زندگی میں اتنی برکت لاتی ہے کہ میں آپ کو اگر اس کے فوائد بتاؤں تو آپ کہیں گے کہ یار ہمیں پورا دن دے دو، ہم صرف درود شریف ہی پڑھیں گے، صرف درود شریف ایک کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خزانہ ہے۔ اگر آپ اس کو پا لو تو میرا خیال ہے کہ آپ کی پوری زندگی آپ کے پاس ہے۔ آپ کو دیکھیں، زندگی ہے نا، تو زندگی میں پریشانی آئے گی، اور پریشانی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا نہیں سمجھتا اس لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف صرف اسی کو دیتا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، اور اگر آپ اس کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پتہ نہیں آپ کو زندگی کا کتنا خوبصورت وہ کہتے ہیں نا انعام مل جاتا ہے۔ مگر ہم انسان ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہم ادھر ہاتھ مارنا ادھر ہاتھ مارنا، اس کو کرنا اس کو کرنا، رابطہ کہ پلیز ڈو سم تھنگ، کچھ ایسا کر دو، کچھ میں I'm not talking about کوئی ایک اسپیسیفک بات کے اوپر یا کسی ٹاپک کے اوپر۔ ہماری زندگی میں ہمیں بیماری ہوتی ہے، یا ہمارے کوئی ریلیشن شپس میں مسئلہ آتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی فائنینشلی مسئلہ آتا ہے، یا ہماری لائف میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے نا، تو ہم ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں، ویئرز ہمارے سامنے ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس سے رابطہ نہیں کرتے، ہم دنیا والوں سے جا کے رابطہ کرتے کہ پلیز میری مدد کر دو، پلیز میری مدد کر دو، پلیز میری مدد کر دو، اور یہیں پہ ہم غلط ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یار درود شریف پڑھیں گے، یا کوئی بھی استغفار پڑھیں گے، یا کوئی بھی دعا پڑھیں گے تو وہ کوئی ایک دم تو نہیں نا ہمارا مسئلہ سولو ہو جائے گا۔ تو یار آپ جب کسی کے سامنے گر گرا رہے ہو، کوئی انسان کے سامنے، یا کچھ لوگ پیری فقیری پہ چلے جاتے ہیں، جو ان کے سامنے رونا دھونا، ان کے سامنے گر گرانا، نعوذ باللہ، وہ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ڈائریکٹ مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی سب تکلیف آپ کے حوالے کر دی ہے، اب آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہو، مجھے سکون دے دو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی چیزیں دی ہیں، بٹ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں عادت ہے کہ ہم شارٹ کٹ، جلدی، بس ہمیں کوئی بھی چیز مل جائے اور ہم اب فٹافٹ کام کر کے ختم کریں، ویئرز ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ بٹ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے درود شریف کے اوپر۔ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی الفاظ ہیں کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو زندگی خوبصورت نہیں، بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، آپ کے غم ختم ہو جاتے ہیں، آپ اتنا لائٹ اپنی لائف میں ہو جاتا ہے جیسے آپ کی لائف میں کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ غلط ہوا ہی نہیں تھا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ بہت سکون میں ہو۔ اب درود شریف، درود ابراہیمی ہے، درود تاج ہے، بہت اور درود شریف ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ سب سے اچھا درود شریف درود ابراہیم ہے، سب سارے اچھے درود شریف ہیں۔
اگر آپ لوگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 313 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو میں کہتی ہوں آپ جو مانگیں گے آپ کے دل میں جو ہوگا اللہ تعالیٰ ویسی ہی وہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. اور باقی اگر آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہو، درود شریف پڑھنا چاہتے ہو دن بھر، تو میں کہتی ہوں اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہے کہ اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود شریف پڑھیں، انلیمیٹڈ پڑھیں. اچھا، اب کسی لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ کاؤنٹر مشینز ہوتی ہیں اس میں پڑھنے کی، تصویریں پڑھنے کی، وچ از آلسو فائن، آپ اس پہ پڑھ لو. آپ اپنے ہاتھ میں جو کاؤنٹر مشین ٹائپ ہوتی ہے، کاؤنٹنگ جو کرنے والی ہوتی ہے، آپ وہ لے لیں. اور رات کو آپ اپنے سونے سے پہلے 313 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد زیادہ تر لوگ سو جاتے ہیں، کچھ لوگ فون یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت لیٹ نائٹس ہوتے ہیں، کسی کا کام رات کا ہوتا ہے، بٹ اٹس فائن. آپ عشاء کی نماز کے بعد فوراً 313 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں ڈیلی. یہ آپ اپنی لائف میں، جیسے کھانے کا ہمارا ہوتا ہے نا، ہم نے صبح ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کو کھانا کھانا ہے، رات کو کھانا کھانا ہے، شام کو چائے پینی ہے، دوپہر کو کچھ پھل کھانا ہے، اسی طریقے سے آپ اپنی لائف میں درود ابراہیمی عشاء کی نماز کے بعد ایک عادت ڈال لیں کہ آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے 313 دفعہ درود ابراہیمی پڑھی اپنے سکون کے لیے. اس کی برکت یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بے انتہا پیسہ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کرے گا، آپ کے دل کو سکون دے گا، آپ کے دل کی جو مراد ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دن بھر درود پاک پڑھنے سے آپ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دے رہے ہو، ان کے اوپر آپ برکت کر رہے ہو، تو اس سے بڑی چیز تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ دن بھر آپ درود پاک چھوٹا پڑھ سکتے ہو، جس طرح سے میں پڑھتی ہوں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میرا دن میں پتہ نہیں کتنے ہزار ہو جاتا ہے. رات کو 313 دفعہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں عشاء کی نماز کے بعد. دن بھر میں درود پاک پڑھتی رہتی ہوں. آپ درود پاک، اچھا میرا اپنا پرسنلی اگین میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ اگین کوئی قید نہیں ہے، سوائے ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں بغیر وضو کے بھی پڑھ لو. میں کہتی ہوں یار اگر آپ وضو کر لو، دن بھر اگر آپ وضو میں رہتے ہو تو آپ اللہ کی ویسے ہی حفاظت میں آ جاتے ہو. وضو، جو بندہ دن بھر وضو میں رہتا ہے اس کے اوپر نہ تو کوئی جادو ہوتا ہے، نہ کوئی نیگیٹو چیز آپ کے اوپر افیکٹ کرتی، کچھ نہیں ہوتا اگر آپ دن بھر وضو میں رہتے ہو. بٹ اٹس فائن، سم ٹائم آپ نہیں ہو اس حالات میں کہ آپ ایک وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان ہے نا، تو آپ وداؤٹ وضو بھی چلتے پھرتے آپ درود پاک پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، چھوٹا ہی پڑھ لو دن بھر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رات کو جب آپ سکون سے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتے 313 دفعہ بڑا پڑھ لو. بٹ درود پاک کا جو برکت ہے، جو فضیلت ہے نا، وہ آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، انلیمیٹڈ. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی ایک ہیبٹ بنا لیں کہ آپ نے اور اس کے بعد آپ یہ اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرے گا کہ یار آپ کی لائف کیسے چینج ہو رہی ہے، آپ کو کس طریقے سے ایک چینجنگ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی لائف اس طریقے سے چینج ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ یار یہ کیا ہوا ہے، میں اتنا سکون میں. آپ کو کوئی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی، آپ کو کسی انسان سے اپنی تکلیف شیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو گے، درود پاک پڑھنا شروع کر دو گے دن بھر. تو یہ ایک اپنی لائف میں ایک اپنی لائف سٹائل کو چینج کرتے ہیں، تو یہ ایک ہیبٹ بھی اس لائف سٹائل کے اندر ڈال لیں کہ آپ نے دن بھر درود پاک اور رات کو درود ابراہیمی پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور آپ پھر اپنی لائف کو چینج ہوتے ہوئے دیکھیں، اور پھر آپ مجھے بتائیں کمنٹس میں کہ کس طریقے سے آپ کی لائف میں سکون آیا ہے، کس طرح سے آپ کی لائف میں برکت آئی ہے اس کی، کس طرح سے آپ کے گھروں کے حالات چینج ہوئے ہیں. اور اسی چیز سے مجھے آپ لوگ اب اجازت دیں، اور میں دل سے سب کے لیے بہت دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی تکلیف، پریشانی، اس کی پریشانی، جس طرح کی بھی پریشانی اللہ تعالیٰ وہ حل کرے، اور اس کے صدقے میری پریشانی بھی حل کرے. آمین آمین ثم آمین. امید
امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، اور انشاءاللہ میں اور اچھی ویڈیوز اور اچھے ٹاپکس پہ لے کے آؤں گی، جو میں خود ایکسپیرینس کرتی ہوں، جو میں خود پڑھتی ہوں اس کے اوپر۔ مجھے اجازت دیں، I'm signing out۔ اللہ حافظ۔